یہ جو دن آنے والے ہیں پہلی ذی الحج، یہ آخری مہینہ ہے سال کا، آخری مہینہ، یہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلے 10 دن، اوئے ہوئے کاش میں پتہ چل جائے کہ یہ کیا سیل لگنے والی ہے، کیا سیل لگنے والی ہے یہ 10 دن. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ کیا دن ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ 10 دن، یہ 10 دن، اس کی ہر دن کی جو عبادت ہے، ہر دن کا روزہ اور رات کی عبادت ہے، اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. اس کا اجر ایسا ہے جیسے اس نے 1 سال کے روزے رکھے. ایک روزہ رکھا 1 سال روزہ رکھنے کا اجر ہے. ایک رات اس نے عبادت کی تو ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کی. 1000 سال، 1000 سال کا ثواب ہے ایک روزے کا. 1000 سال، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال کا ثواب ہے. اور جس نے 9 ذی الحج کو روزہ رکھا، 9 ذی الحج جس دن ہوگی اس دن روزہ رکھا تو وہ ایسا ہے جیسے 10,000 سال عبادت کی، 10,000 سال روزے رکھے. اور اس کا کیا روزے کا اجر کیا ہے کہ پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور اگلے سال کے بھی معاف. یہ سیل نہیں تو اور کیا ہے یار، کیا کر رہے ہو؟ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے سیل لگانے کی، بتاؤ کیوں لگا رہے ہیں سیل؟ کہ اللہ کے نبی کو کسی کہہ رہے ہیں کہ اتنا اجر کسی اور دنوں کا نہیں ہے سارے سال میں جتنا ان 10 دنوں کا ہے. اب صحابہ تھے بڑے مزیدار لوگ، بڑے مزیدار لوگ تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ایک صحابی نے مجھے، یا رسول اللہ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی دن نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، تو کیا جہاد سے بھی یہ افضل ہے؟ تو جہاد سب سے افضل آپ سنتے تھے، تو یہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہاد سے بھی افضل ہے. یہ دن، ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے. ہاں صرف وہ آدمی جہاد میں جو جہاد میں گیا اپنا سب کچھ لے کے اور وہاں شہید ہی ہو گیا، مر ہی گیا، چلے ہی گیا دنیا سے، صرف وہ افضل ہے. باقی جہاد میں جو گیا ہے اور واپس آ گیا اس سے بھی افضل ہے یہ دن.